بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کی ہوئی تو آپ پر وحی کا نزول ہوا۔ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تھا۔ اس کا واقعہ یوں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ کے نزدیک واقع جبل نور کی غار حرا میں اکثر و بیشتر عبادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اسی مقام پر خلوت نشینی اختیار فرمائی ہوئی تھی۔ آپ اپنے کاشانہ مبارک سے کچھ کھانے پینے کی اشیاء ہمراہ لے جاتے، اور جب کھانا ختم ہو جاتا یا جب آپ واپسی کا ارادہ فرماتے تو غار سے باہر آ کر مکہ مکرمہ کی بستی میں تشریف لے آتے۔ جب وحی کے نزول کے دن نزدیک آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت و خلوت میں اضافہ ہو گیا اور آپ بکثرت غار حرا میں قیام فرماتے۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غار حرا میں میرے پاس جبرائیل علیہ السلام اس وقت تشریف لائے جب میں سو رہا تھا، اور ایک ریشمی کپڑا ان کے پاس تھا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ پھر مجھ سے کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو خوشخبری ہو کہ میں جبرائیل ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ امت کی جانب خدا تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھنے والا نہیں، مطلب یہ کہ میں امی ہوں، کسی سے میں نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اپنی آغوش میں لے کر بھینچا اور پوری قوت صرف کر دی، یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ اب موت ہے۔ پھر انہوں نے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ انہوں نے پھر مجھے آغوش میں لے کر بھینچا، یہاں تک کہ میں نے خیال کیا اب موت ہے۔ اس کے بعد پھر چھوڑ دیا۔ پھر کہنے لگے، پڑھیے۔ میں نے کہا، کیا پڑھوں؟ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کی پھٹک سے خلق کیا۔ پڑھیے، آپ کا رب بڑی شان والا ہے، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ میں نے یہ پڑھا اور قرات ختم ہو گئی۔ حدیث میں آیا ہے کہ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا اور چشمہ نکالا، اس پانی سے وضو کیا جو کلی کرنے، ناک میں پانی ڈالنے، چہرہ اور دونوں ہاتھوں پاؤں دھونے اور سر کا ایک بار مسح کرنے پر مشتمل تھا۔ اس فعل کے ذریعے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو وضو کی تعلیم دینا مقصود تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی وضو کیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ایک چلو پانی لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ انور پر چھینٹا دیا اور آگے بڑھ کر 2 رکعت نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے مقتدی بنے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس طرح وضو کرنا اور نماز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں غار حرا سے نکلا، یہاں تک کہ جب پہاڑ کے درمیان میں تھا تو ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ میں نے دیکھنے کے لیے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کے کنارے پر ایک آدمی کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام ہیں، جن کے قدم آسمان کے افق میں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ میں ان کی طرف دیکھتا کھڑا رہ گیا، نہ آگے بڑھتا ہوں نہ پیچھے ہٹتا ہوں، اور میں اپنی توجہ ان کی جانب سے پھیر کر آسمان کے کنارے پر ڈال رہا ہوں۔ آسمان کے جس کونے کی طرف نگاہ ڈالتا ہوں ان کو اسی حالت میں دیکھتا ہوں۔ چنانچہ میں اسی حالت میں کھڑا ہو گیا، نہ اپنے سامنے کی طرف بڑھتا ہوں اور نہ اپنے پیچھے کی جانب لوٹتا ہوں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آسمان پر چڑھ گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہو گئے اور سیدھے کاشانہ اقدس میں تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، مجھے کمبل اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھاؤ۔ انہوں نے آپ کے جسم اطہر پر کمبل ڈالا اور چہرہ انور پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دیے تاکہ طبیعت عالیہ بحال ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سارا حال بیان فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، آپ غم نہ کھائیں اور خوش رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی خطرے میں نہ ڈالے گا اور نہ آپ کو کسی کے سامنے رسوا ہونے دے گا۔ یقیناً
اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا ہی فرمائے گا، کیونکہ آپ صلح رحمی فرماتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں، غریبوں اور محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک فرماتے، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے، یتیموں کو پناہ دیتے، سچ بولتے اور امانتیں ادا فرماتے ہیں، مجبور اور بے کسوں کی غم گساری کرتے ہیں، بچے بوڑھوں کی مدد فرماتے ہیں اور برائی سے اجتناب فرماتے ہیں۔ ان باتوں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی و اطمینان دلایا۔